اب میں حضرت مولانا محمد حمید الدین عاقل السامی صاحب مدذل علیہ امیر امارت ملت اسلامیہ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر صاحب اور علماء کرام و مشائخ نظام اور حاضرین کرام، آج سالار ملت مولانا جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی تعزیت کے طور پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بات ایسی ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جن کو چاہتا ہے ان سے ان کی جو جتنی بھی زندگی ہے اس میں وہ کام لے لیتا ہے جو ان کے نام کو باقی رکھتا ہے اور ان کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے۔ سالار ملت نے اپنی زندگی میں جو ملت کی خدمت انجام دی ہے اور جو کارنامے انجام دیے ہیں اور تعلیمی میدان میں جو قوم کو فائدہ پہنچایا ہے اور پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا، یہ ایسا کارنامہ ہے کہ اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بات ایسی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو سب خوش ہوتے ہیں، سب ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر آنے والا روتا رہتا ہے۔ بچہ روتا رہتا ہے، گھر میں خوشی رہتی ہے کہ بیٹا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسی زندگی گزار کہ جب تیرا انتقال ہو تو لوگ روتے رہیں اور تو ہنسی خوشی کے ساتھ خدا کے پاس چلا جائے۔ زندگی یہی زندگی ہے۔ پیدا ہوئے وقت سب خوش اور یہ رو رہا تھا، اور جب جانے کا وقت آیا تو ایسے کردار کے ساتھ گئے کہ سب رو رہے ہیں اور وہ ہنسی خوشی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ جو انہوں نے قائم کیا ہے اور ان کے والد صاحب نے، والحمدللہ ان کے بعد بھی زندہ ہے، سلامت ہے، ہرگز نمیرد آنکھیں یعنی وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے کہ جو عشق حقیقی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ دلش زندہ شد بعشق، اس کا دل عشق الہی سے یا اللہ کے چاہنے والوں کی محبت سے جس کا دل زندہ رہتا ہے وہ مرتا نہیں۔ ہمارا ذکر برجرید عالم دوام ماں، ہمارا ذکر جو ہے، ہمارا اثر عالم کے جریدے پر ہمیشہ کے لیے ہے۔ رہا موت تو آتی ہی ہے۔ ہمارے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فاضل جفا کشان محبت کی موت کیا، فاضل جفا کشان محبت کی موت کیا، جب تھک گئے تو سو گئے آرام کے لیے، جب تھک گئے تو آرام کے لیے سو گئے۔ لیکن
وہ تو آرام کے لیے سو گئے، مگر آپ کو سونا نہیں ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے اور ہمارے لیے چھوڑا ہے، الحمدللہ ان کے صاحبزادگان اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہی آپ نے دیکھا کہ میں میڈیکل کالج میں اور کچھ نئی چیزوں کا کچھ افتتاح، ہاسٹل کی بلڈنگ، ہاں ہاسٹل کا جو افتتاح کیا گیا ہے، وہ یعنی الحمدللہ ترقی پر ہے معاملہ۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کہیں اگر ترقی ہوتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اگر کچھ بات اس کے اندر نظر آتی ہے تو پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تلاش عیب ہی رہتی ہے نکتہ چینوں کو، ہنر کہاں نظر آتے ہیں عیب بینوں کو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات ہمیشہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں اور غیر ضروری پروپیگنڈوں میں نہ آئیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر فرمائے۔ بات ایسی بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی محبت کا اعلان کر دو، تو وہ زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، فلاں ابن فلاں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی کے لیے اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر اس سے لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اجتماعی کیفیت کیسی ہے کہ رات بھیگنے کے باوجود بھی لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان سے جو ان کو محبت ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت دلوں میں پیدا کی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان قائد جناب اسد الدین اویسی صاحب کو، جو اب والد صاحب کی جگہ صدر مجلس اتحاد المسلمین ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور ابھی آپ نے سنا نا کہ ان کے والد شادی کے دن بھی فساد کی بات سن کر اس محلے میں چلے گئے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد اسی دن جس دن تدفین ہوئی، یہ بھی جو بھپشی کیا ہے جی اسی گھاٹ میں یہ بھی پہنچ گئے۔ گویا بتایا کہ فرض ادا کرنا پہلے ہے، غم تو دل میں رہتا ہی ہے مگر قوم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور پھر باوجود ہوم منسٹر صاحب کی رکاوٹوں کے یہ بھینسے کو پہنچ گئے، اور پوری پولیس حیران ہو گئی کہ چوطرف راستے بند کر دیے گئے تھے، کدھر سے نکل گئے۔ تو یہ انداز بھی آپ دیکھیے، اور یہ رات کو رات نہ سمجھنا اور خوف کے کام کو پہلے کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کے والد صاحب کی تربیت کا اثر ہے۔
اور سلطان صلاح الدین صاحب نے اپنے صاحبزادوں کو اس کے خاص طور پر تربیت کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو، اس درخت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔